ادنا میں اعلیٰ پیغمبر کی نواسی ہوں، اعلیٰ پیغمبر کی نواسی ہوں۔ آپ انتقال کر گئی لیکن اپنا چہرہ حکیم کو نہیں دکھائی۔ ایک کنیز زینب، کنیز فاطمہ، کل محشر میں اگر سیدہ فاطمہ تمہارے آج کے اس لباس کے بارے میں سوال کر دے، اس عورت کی نقل جو بامبے میں ناچتی ہے، کیا وقار ہے اس کا، کیا مقام ہے اس کا، کیا اہمیت ہے اس کی ناچنے والے کی؟ ارے بھلے وہ فلیٹ میں رہتی ہو، بھلے وہ اونچے مقام میں رہتی ہو، بھلے سونے کے تار سے اس کے یعنی کپڑے بنے گئے ہوں، کار پر چلتی ہو، کروڑوں کی گاڑی پر چلتی ہو، لیکن اس کا اوقات ہی کیا ہے جو دنیا کے سامنے ناچتی ہو، جو دنیا کے سامنے گاتی ہو؟ اس کے سامنے تمہارا سامنے اس کی اوقات کیا؟ چاہے تم رکشہ چالک کی بیٹی ہو، لیکن دنیا کے سامنے اس رکشے والے کی بیٹی نہیں، اسلام کی شہزادی ہو، فاطمہ کی کنیز ہو، حضرت زینب کی کنیز ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والی ہو، تیرا مقام بہت بلند ہے، تم اس کی نقل کر رہی ہو۔ ارے اس کی نہیں تو فاطمہ کی بیٹی کی نقل کرو، ان کے شہزادی کی نقل کرو، رابعہ بصریہ کی نقل کرو، اماں عائشہ کی نقل کرو، حضور غوث پاک کے والدہ کی نقل کرو۔ ماں وہ ہے، ایک بات بتا دوں، جب عورت کو حمل ہوتا ہے نا پیٹ میں بچے رہتے ہیں تو موبائل دیکھتے ہیں، گانا سنتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو بچے پاس سے کیا پڑے گا؟ میں یقین کے ساتھ آج دعوے کے ساتھ محمد مصطفیٰ سے بول کے جا رہا ہوں، اگر ان خرافاتوں سے بچ جاؤ، قرآن پڑھنا جانتی ہو تو خود تلاوت کرو، نہیں جانتی ہو تو جو گھر میں پڑھنا جانتے ہیں، جو محرم ہیں ان سے پڑھ کے سنو۔ جس کے ایام حمل چل رہا ہے اس کے دائیں کان میں 21 بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، 21 مرتبہ دائیں کان میں، 21 مرتبہ بائیں کان میں کہہ دو رات میں سوتے کے وقت۔ اگر پیٹ میں بچی ہوگی تو حیادار ہوگی، بچہ ہوگا تو وفادار ہوگا، اور وہی بچہ دنیا میں آئے گا۔ جب ماں میں فاطمہ میں اتنا اثر ہے تو ذات فاطمہ میں کتنا اثر ہوگا۔ حقیقت میں اگر فاطمہ زہرا سے محبت کر لو، بے نمازی ہوگا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، چغلی کھائے گا، وہ آنکھیں پھوٹ جائے جو کسی کی بہن کو دیکھے، جو کسی کی بیٹی کو دیکھے۔ یاد رکھنا، کسی کی بہن بیٹی کو دیکھو گے تمہاری بہن بیٹی کی کو کوئی اور دیکھے گا۔ یاد رکھنا، سب بہنیں بہن ہے، سب بیٹیاں بیٹی ہے، بدلہ ضروری ہے۔ آج ہم کسی کی بہن کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری بہن کہیں جا رہی ہو، کوئی دوسرا میری بہن کو دیکھ رہا ہو۔ ہم کسی کی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری بیٹی کہیں جا رہی ہے، کوئی ہماری بیٹی کو دیکھ رہا ہوگا۔ نہ ہم کسی کی بیٹی کو دیکھیں نہ ہماری بیٹی دیکھی جائے، نہ ہم کسی کی بہن کو دیکھیں نہ ہماری بہن دیکھی جائے۔ بعد اللہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ گیہوں بو گے گیہوں کاٹو گے، جوا بو کر گیہوں نہ کاٹو گے، جوا بو کر جوا ہی کاٹو گے۔ مسور بو گے مسور کاٹو گے، چنا بو کر چنا کاٹو گے۔ اور کوئی یہ چاہے کہ میں کرنی بو کر چنا کاٹوں تو نہیں کاٹ سکتے۔ کسی کی عزت پر نگاہ بولی ڈال کر اور چاہو میری عزت بچ جائے تو اگر عزت بھی بچانی ہے تو کسی کی عزت کو بچانا ہوگا۔ یہ ہے اسلام، چاہے وہ کسی بھی بیٹی ہو، پڑوس میں چاہے ہندو ہی رہتا ہو، اس کی عزت پر معاملہ آ جائے تو اپنی جان دے دو، یہ اسلام کہتا ہے، جان دے دو، لیکن اس کی بہن بیٹی کی عزت بچا لو۔ یہ اسلام تعلیم دے رہا ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہے۔ اگر اس کی عزت لٹ گئی تو میری لٹ گئی، اس کی جان چلی گئی تو میری جان چلی گئی۔ اگر پڑوس میں کوئی ہندو بستا ہو، اگر اس کے گھر میں کھانا نہیں بنا تو
पता करो, चावल भेजो, आटा भेजो, ताकि उसके घर में भी खाना बन जाए। ये इस्लाम बता रहा है। आज तो भाई तड़प रहा है, भाई मुस्कुरा रहा है, भाई धोखा लेता है, भाई को सुकून मिल रहा है और कह रहा है क्या बड़ी तकलीफ में है। कोई आप हमदर्दी नहीं, इस्लाम से मोहब्बत नहीं, वही पे इस्लाम वही है जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द बना ले, दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी बना ले, दूसरे की मदद करो। यही इस्लाम का सबक है, यही इस्लाम का पाठ है, यही इस्लाम का पैगाम है। इस्लामी शहजादों, अपने नफ्स के लिए कोई काम न करना, हक करना है तो इस्लाम के लिए करना है, अल्लाह के लिए करना है, मुस्तफा के रजा के लिए करना है। मेरे दोस्तों, यही एक नुस्खा है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इसको आपने क्यों ये क्यों नहीं कहा कि हर जान को मौत का मजा, हर शख्स को मरना है, हर आदमी को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को, और नफ्स ही उछलता है तो बुराई कराता है, हर नफ्स को। तो अल्लाह के जो वली बने हैं ना, उन्होंने यही नुस्खा अपना लिया, मरने से पहले अपने नफ्से को मार डाला, और जब नफ्स मर गया तो मरने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। पता ये चला ये नफ्स शरीर है, यही चोरी करवाता है, यही माँ को गाली दिलवाता है, बाप को धक्का दिलवाता है, भाई का हक दबाता है, यही जमीन चोरी करवाता है, यही गोली चलवाता है, यही अपनी गोली नहीं गोली चलवाता है। हमें गोली को बोलो कि बीमार को सुकून मिल जाए, जो घबराया हो उसको इत्मीनान मिल जाए, गरीबों को शांति मिल जाए। आज तो गोली ऐसी बोली जाती है कि कत्ले आम हो जाए, फसाद हो जाए, आगजनी हो जाए, लाशों का ढेर लग जाए। अरे ये बोली नहीं है, बोली तो वो है जहाँ फसाद होने वाला हो और कोई नेता पहुंच जाए, ऐसी बोली बोले के फसाद खत्म हो जाए। कितना जाता रहे, इसका नाम है। और यही तालीम इस्लाम देता है, यही मेरे बुजुर्गों ने नुस्खा अपनाया। तो इसी नुस्खे की बुनियाद पर कोई गौसुल आजम बने, कोई गरीब नवाज बने, कोई दाता मनोवर बने, कोई शाह कमाल बने, कोई बख्तियार काकी बने, कोई निजामुद्दीन औलिया बने। अल्लाह अल्लाह बात आ गई तो बख्तियार काकी ने अपनी मुरीद फरीदुद्दीन गंज शकर से कहा, फरीद का जो सामने जंगल है, जाओ वहां कोई अजूबा देखना तो आगे बताना। पीर का हुक्म था, पीर भी काफी जैसा और मुरीद गंज शक्ल जैसा। हजरत फरीद चले और जंगल में पहुंचे। जाते 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 एक गुफा के पास पहुंचे, जो पहाड़ के दामन में गुफा सुरंग था। तो बाहर एक इंसान का पांव कटा हुआ पड़ा था, एक आदमी का पैर कटा हुआ पड़ा है, सिर्फ हड्डियां हैं, गोश्त नहीं है। उसको परिंदों ने नोच नोच के खा लिया। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि खाली पैर है, जिस्म टकोरी हाथ ये सब कहाँ है, खाली पांव है। एक दाएं बाएं कुछ दूर तक देखा, कुछ नहीं नजर, बस एक पैर है। फिर गुफा नजर आया तो गुफे में घुस गए। जब घुसे तो एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। जब ये पहुंचे तो बुजुर्ग कहते, आओ आओ फरीद, तेरा ही इंतजार था, आओ फरीद आओ। कहते न कभी हम देखे न ये देखे, मेरा नाम तब जानते हैं, और मेरा इंतजार भी कर रहे थे। तो ख्याल गया पीर की तरफ, पीर हो तो ऐसा, दम दम हो तो ऐसा, इनके इंतजार को पीर जानते हैं, हमको भेज दिए। लेकिन बायां पांव कटा था और बाबा फरीद ने गौर किया तो बुजुर्ग का बायां पैर कटा था। बुजुर्ग के पास बायां पांव वहां से नहीं था। हैरत होता हुआ कि यहीं से पैर कटा हुआ बाहर है और वही पैर इनके पास नहीं, वही पांव जो दिन लेना देना हुआ लिए दिए खबर। आप जाओ फरीद खाना, आप का है, आप असल काम तो बाकी रहेगा। कहा आते वक्त एक पांव कटा हुआ बाहर देखा, जो खाली हड्डी है उसमें गोश्त नहीं है, और वही पैर आपका नहीं है। क्या राज है?
کہا فرید قرودوں نہیں چلے جاؤ جاؤ کہنا کہاں جانے والا جب تک کہ آپ بتائیں گے نہیں کہا مت پریشان کر چلا جا کہا میں جا کے جو پریشان رہوں گا ہم آپ کی پریشانی دیکھیں کہ اپنی پریشانی دیکھیں آپ سے پوچھ رہے تو آپ پریشان ہو رہے ہیں ہم چلے جائیں گے پوچھے پوری زندگی پریشان رہیں گے کہا ہے ان کا پیر نہیں تھا آئی کون پیر باہر پڑا تو ہم تو پوری زندگی پریشان رہیں گے آپ تو جب تک میں ہوں تب تک پریشان رہیں گے بتا دیا جائے نہیں بتاؤں گا نہیں بتائیے گا تو نہیں جاؤں گا پوچھتا رہوں گا پوچھتا رہوں گا پوچھتا رہوں گا بڑے ضدی ہو کہا مرید جو ہوں بختیار کاکی کا مرید جو ہوں بختیار کاکی کا کہا پوچھو گی کہاں رونے لگے بے ہوش ہو کے گر گئے بابا فرید نے اپنے کرتے کے دامن کی ہوا دی ہوش میں آئے کہا جا کہا ابھی تو سوال باقی ہے کہا بے ہوش ہو گیا تب بھی رحم نہیں آیا کہا آپ بے ہوش ہو گئے کرتے کی دامن کی ہوا دی ہوش میں آ گئے میں بے ہوش ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا آپ میرے حال پر رحم کرے بتا دیجئے کہا سن میں بندگی کر رہا تھا جوانی کا عالم تھا بالکل کریل جوان تھا خوبصورت دیکھ رہے ہو بڑھاپے میں یہ خوبصورتی خوبصورت تھا عبادت کر رہا تھا ابھی منزل پر قدم ڈالا تھا ڈگر پر چل رہا تھا ولایت مکمل نہیں ملی تھی اسی راہ پر چل نکلا تھا اللہ سے دوستی کا دعویٰ کر دیا تھا مولا میں تجھ سے دوستی کر رہا ہوں اور ایک دن میں نے سوچا ذرا باہر کی تازہ ہوا لے لے تو گوفے سے اندر سے باہر نکلا اور دہانے پر آیا تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی جا رہی تھی ایک لڑکی جا رہی تھی خوبصورت تھی اس کے حسن کو دیکھ کر میرے دل میں درد ہو گیا اور برائی نہیں آئی میں اس غرض سے اپنے پاؤں کو گفے سے باہر نکالا چند بات کر کہ دل کو تشفی ہو جائے بہت خوبصورت ہے اتنی کے لیے میں نے قدم نکالا دایا قدم گفے کے باہر نکالا غیب سے آواز آئی کیا کرنے جا رہے ہو دوستی کا دعویٰ مجھ سے جا کے گھر رہے ہو میں کانپ گیا چیخ نکلی گیا بے ہوش ہو گیا ہوش میں آؤ فرید یہ قدم اگر باہر نہ نکلا ہوتا تو اللہ مجھ کو تانا نہ دیا ہوتا قدم باہر نکلا تو میں نے اسی وقت عہد کر لیا کہ جو قدم دنیا کے لیے نکلا ہے اب وہ میرے ساتھ رہ کر گوفے کے اندر نہیں جائے گا گوفے کے اندر نہیں جائے گا یہ ہتھیار نہیں تھا پتھر کا ٹکڑا تھا میں نے اسے اٹھایا کہا مولا تیری نافرمانی کے لیے قدم اٹھ گیا اب یہ پیر میرے جسم میں نہیں رہے گا میں نے آنکھ کو بند کیا اور اٹھایا اور اپنے گھٹنے پر مارا ہڈی ٹوٹی درد ہوا بے ہوش ہو کے گر گیا ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی ہوش میں آیا درد اس طرح کے پورے جسم کو ہلا دیا پھر میں نے اپنے دانت پر دانت بیٹھایا کو بند کی اور اسی پتھر کو اٹھا کر لگاتار اس پر مارنے لگا اتنا مارا کہ چمڑیاں کٹ گئی اتنا حصہ پاؤں کا کٹ کے الگ ہو گیا میں نے اسے اٹھایا جس کو پرندے نے کھا لیا یہ اسی لیے پیر نہیں ہے کٹ کے وہ میرا ہی پیر باہر پڑا ہوا یاد کرو لوگوں جوانوں ایک پاؤں زنا کی غرض سے نہیں صرف بات کرنے کی غرض سے اس کے حسن کو دیکھ کر اپنے گفے سے باہر نکلا یہ اللہ کے دوست کے اس پاؤں کو توڑ کر باہر پڑا
کہ تم میرے سچے دوست ہو. اور جیسے آواز آئی درد ختم ہو گیا. نہ کوئی دوا نہ کوئی مرہم نہ پٹی. درد جاتا رہا, سکون مل گیا, قرار مل گیا. میرے دوستو آج پاؤں نہیں کاٹنا ہے, ہمیں پیر نہیں کاٹنا, ہاتھ نہیں کاٹنا, زبان نہیں کاٹنا, آنکھیں نہیں نکالنا, گوشت نہیں کاٹنا. میرے پیارو, اللہ فرماتا ہے اگر کوئی صاحب بھینس کا پاپی ہے, خاطی ہے, زانی ہے, گنہگار ہے, اگر رات کی تاریکی میں اگر تمہیں تمہارا گناہ یاد آ جائے اور تم کام جا اور میری بارگاہ میں صدا دے کہ مولا میں گنہگار ہو, مجھے معاف کر دے, تو میں تیرا خدا ہوں, قسم ہے رب کے عزت و جلال کی, تیرے تمام پاپ کو معاف کر دوں گا, خطاؤں کو معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آواز دے رہا, دعوت دے رہا ہے معافی کا. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن آج طرح طرح کے بال کے کٹنگ, اس پر بھی سنہرے نیلے پیلے پالش, اتنے دھاگے, انگوٹھیاں اور وہ چھلا پہن کے چمک کے چل رہے ہو. تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے, کہاں میری لاش تڑپنے لگے. تم سے بہت زیادہ حسین توانا جوان باپ کی اکلوتی اولاد وہ بھی چلا گیا. تمہاری کیا بساط ہے, ہماری کیا بساط ہے, ہم کس کھیت کے مولی ہے. جب ہم ہزاروں بناؤ سنگار کے ساتھ چلتے ہیں تو اسی کو کسی نے بہت پہلے کہا تھا, شیخ جی کو فکر ہے ایک ایک کا دس کیجیے, موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجیے, موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجیے. لڑکے کی شادی ہے, اللہ تعالیٰ اس شادی کو خانہ آبادی بنا دے, اپنے محبوب کی سنت بنا دے. میری ماں بہنوں, اگر یہ مائیں قرآن کی تلاوت کرے, کنیز فاطمہ ہو جائے, تو ان کا بیٹا ضرور غلام حسین ہو جائے گا, ان کا بیٹا ضرور غلام حسین ہو جائے گا, ان کی بیٹی ضرور کنیز سیدہ زینب ہو جائے گی. پہلے تم تو بنو, پہلے تم تو سدھرو, اولاد سدھر جائے گی. کہیں بھیک نہیں مانگنا پڑے گا, نہ تعویذ لکھوانی پڑے گی, نہ پانی پھکوانا پڑے گا, نہ پیڑ میں ٹانگنا ہوگا, نہ پتھر میں دبانا ہوگا, نہ پانی میں بہانا ہوگا. 3 درے پہنچ گئی, ایک نے دیا پانی میں بہا دو, بیٹا تمہارے قبضے میں, کچھ نہیں ہوا. دوسرے کے پاس پہنچی, ایک تعویذ دیا کا پتھر کے نیچے دبا دو, بیٹا تیرے کہنے پر, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. 500 وہاں گیا, 500 یہاں گیا, 1000 کا بجٹ بن گیا. پھر تیسرے کے پاس پہنچا, کہا لے جاؤ پیڑ کی ٹہنی میں ٹانگ دو, یہ ہلے گا تو بیٹے کا دل ہلے گا, تمہاری طرف مائل ہوگا. لیکن وہ ہلتا رہا, لیکن دل نہیں ہلا, دل نہیں ہلا. 1500 چلا گیا, 1500 کا آش بچ جاتا اور ہم خود پرہیزگار ہو جاتے تو بیٹا خود آ کے پاؤں دباتا, بہو آ کے خود خدمت کرتی. ایسا نسخہ اپناؤ کہ جس میں تمہاری اس دنیا بھی آباد ہو جائے, اس دنیا بھی آباد ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو. میں حقیقت میں جب حدیث اب بہت ساری تقریریں کی ہوں, 32 سال ہو گئے مجھ کو, ہر نحس پر تقریر کی, لیکن جیسے عمر گزرتی جا رہی, تجربہ بڑھتا جا رہا ہے, دیکھ رہا ہوں اب میں تقریر نہیں, کچھ دل کا جو بخار ہے وہی نکالتا ہوں, جو سماج میں بیماریاں ہیں وہی بتاتا ہوں. اب چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, وہ گھن غرض کی تقریر نہیں, بس اب اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ سدھر جائیں. آپ لوگ راہ راست پر آؤ, جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے, جنت ہمارے لیے بنائی گئی, کہیں ایسا نہ ہو کہ ضمانت رد ہو جائے اور میرے نام اعلان ہو کہ میرے نام نرست نہ ہو جائے. اس لیے میرے نام ہو گیا یہ جنت, کہیں میرے کارناموں پر نرست نہ ہو جائے. اس بات کی فکر ہے, اللہ سے دعا مانگو, نماز کی پابندی کریں, اپنے ماں بہنوں کو, بیٹیوں کو پردے میں رکھیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, پردے میں رکھیں. اچھا سے اچھا لباس پہناؤ, لیکن اسلامی درویش ہو کہ جہاں بھی وقت نماز آ جائے تو اسی سوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے.
بیٹا ایسا لباس پہنے کہ جہاں نماز کا وقت ہو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، ایسا لباس پہنو میرے دوستو، بڑے خوبصورت لگو گے، چہرے پر داڑھی ہوگی، سر پر ٹوپی ہوگی، اسلامی لباس ہوگا، بڑے خوبصورت لگو گے۔ اللہ اللہ، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں مسکراتے جاؤ گے۔ سرکار کون و مکان جب قبر میں تشریف لائیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور وہ اپنے دامن کرم میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ میرے دوستو، یہ دنیا میں کیا جگہ لیتے ہیں، یہ 5 اسٹار ہوٹل، یہ بمبئی اور کہاں کہاں یہ گھوم کے کیا کرو گے؟ جنت میں اللہ اللہ، ایک کمرے میں 70,000 کمرہ، نہ وہ نقشہ یہاں بنا ہے، نہ کسی انجینئر کے ذہن میں، ایک کمرے میں 70,000، ایک دلان میں 70,000 دلان، کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے، اس کو جو جنت میں جگہ ملے گی، اللہ فرمائے گا یہ دنیا کا 10 گنا زیادہ، یہ پوری دنیا اس کا 10 گنا۔ تو صدیق اکبر کی جنت کتنی بڑی ہوگی، امام حسین کی کتنی بڑی، غلام حسین کی کتنی بڑی۔ میرے دوستو، وہ جنت کے لیے ایک آدمی بمبئی میں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لے تو بیگر پوچھے آپ کا لڑکا بمبئی میں لیا ہے نا؟ بیگر پوچھے بچتا ہے، ہاں بمبئی میں لیا، ابھی دوسرے کام ذرا دعا کیجیے۔ کتنے خوبصورت ہے یہ، ہم دعا کرے تو ان کا بیٹوا ایک لے لیا، ایک اور لے، ہم اپنے بیٹوا کے لیے دعا نہ کریں، اس کے لیے دعا کریں، بمبئی فلیٹ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے گا، سب کو دیتا دلاتا ہے، خوش رہو، کوئی بھی مومن ہے تو خوش رہو، الحمدللہ کہو، تمہیں بھی مل جائے گا، اچھا عمل کرو کہ سب کو مل جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جس شہزادے کی شادی ہے اللہ تعالیٰ انہیں غلام حسین بنا دے، اور جو بہو آنے والی ہے انہیں کنیز فاطمہ بنا دے، اور وہ گھر میں آئے تو جنت کا نمونہ بنا دے، عزت کو عزت سمجھے، آبرو کو آبرو سمجھے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھے، یہاں کی عزت کو اپنی عزت سمجھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم، اور اس کو یاد رکھیے گا یقین کے ساتھ کہ جس کے گھر میں بہن بیٹیاں حمل سے ہو تو اس کے کان میں 21 مرتبہ کیا کہنا ہے؟ یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ۔ نام فاطمہ میں وہ اثر ہے، بچے کے اوپر اثر ہے۔ ایک بزرگ صاحب تعویذ لکھ رہے تھے، ایک آدمی آیا تھا، تعویذ کیا ہے؟ پتا ہوگا تم کو؟ تعویذ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تعویذ ہم لکھ رہے ہیں، لے ہو رہا تو کیا چلا رہا؟ تعویذ کا کوئی اثر اسے نہیں ہوتا۔ بزرگ نے غصے میں کہا، کتا، الو، گدھا، لکھنے لگے، لکھنے لگے، 3 لفظ ہے، 3 جانور کا نام۔ اب تو وہ آگ بگولا، میں کتا ہوں، میں الو ہوں، میں گدھا ہوں، کیا بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں؟ وہ چھلا کودا ہی اپنا لکھ رہے ہیں۔ کیا وہ آپ کا روشن رہا ہے؟ ارے تمہارا دل نہیں ہے، آپ نے اس کو کتا بنا دیا، بلی کر دیا، الو کر دیا، ہم کو ہمارے دل پر اثر نہیں ہوا۔ آپ بتاؤ، اتنا آدنا قسم کا جانور، الو کا اتنا اثر ہو گیا، کتا کا اتنا اثر ہو گیا، گدھا کا اتنا اثر ہو گیا، ای تعویذ میں اللہ رسول کا نام دے رہے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا؟ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کتا کا اثر تمہارے اوپر اتنا ہوگا جبکہ تم کتا نہیں ہو، کتے کا نام لیا تمہارے اوپر اتنا اثر پڑ گیا کہ تمہارا چہرہ بدل گیا۔ تو بتاؤ، اللہ کا نام، اللہ کا کلام تعویذ کی شکل میں دوں تو بیماری کی شکل نہ بدل جائے، بیماری پر اثر نہ پڑے، بھاگا جان لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بزرگوں سے ایسا لفظ بلوا دیتا ہے کہ آج ہم لوگوں کے لیے دلیل ہو جاتا ہے۔ آئیے، بہت دیر میں نے گفتگو کر دی ہے، اتنے پر اگر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے، عمل کریں تو وہی کامیابی ہے۔ آئیے توبہ کر لیجیے، عورتیں بھی جو گھر میں اور جہاں تک آواز گئی ہو سب آدمی کو پڑھاتا ہوں، پڑھیے، توبہ کیجیے، مومن کی شان ہے، اور کلمہ شریف پڑھ کے اپنے ایمان کو تازگی بخشیے، تازہ کیجیے، پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔